آج ہم مومن خواہ مومن کی غزل نمبر 5 جو ہے اس کی تشریح کریں گے، جس کا پہلا شعر ہے: ناوک اندازے جدھر دیدائے جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ ناوک کا مطلب ہوتا ہے تیر، ناوک انداز یعنی تیر چلانے والا، دیدائے جانا یعنی ان کی محبوب کے جو دیدہ ہیں، دیدہ کا مطلب یہاں پہ آنکھ کا ہے۔ نیم بسمل کئی ہوں گے، نیم کا مطلب نیم کا پیڑ بھی ہوتا ہے اور نیم کا مطلب آدھا بھی ہوتا ہے۔ بسمل یعنی جبھا کرنا یعنی زخمی کرنا۔ نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ مومن اپنے محبوب کی نرگسی آنکھوں کے نشے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جدھر بھی ان کی نظر کی کمان سے تیر چلیں گے تو ان سے بہت سے تو ان کی تاب نہ لا سکیں گے اور بہت سے زخمی ہو کر تڑپنے لگیں گے۔ یعنی ان کا جو محبوب ہے اس کی جو نظریں ہیں یعنی نرگسی نظریں ہیں وہ ایسی ہیں جیسے کہ وہ یدی وہ کسی کی طرف دیکھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں تیر چلا دیا ہو۔ اس تیر سے بہت سے لوگ تو مطلب آدھے جبھے ہو جائیں گے یعنی آدھے زخمی ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ بے جاں ہو جائیں گے یعنی بے جان ہو جائیں گے، جو ان کی تاب نہ لا سکیں گے۔ دوسرا شعر ہے: تاب نجارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے۔ کیونکہ تاب یعنی طاقت نہیں ہے، نظارہ نہیں آئینہ کیا دیکھنے دوں، اور بن جائیں گے تصویر جو حیراں ہوں گے۔ مومن خواہ مومن اپنے محبوب کے حسن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا حسین ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنا جو چہرہ ہے وہ آئینے میں دیکھے، کیونکہ یدی اس نے آئینے میں دیکھ لیا تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ یعنی جب اپنے حسن کو نہارنے کے لیے آئینہ طلب کرتے ہیں تو میں ان کو آئینہ دیکھنے نہیں دوں گا، کیونکہ اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر اور حیرت زدہ ہوں گے کہ اس حسن کی وجہ سے غرور پیدا ہو جائے، کیونکہ غرور تو ان میں پہلے سے ہی ہے، لیکن یدی وہ آئینہ دیکھ لیں اور وہ دیکھ لیں کہ وہ بہت ہی حسین ہے اپنی نظروں سے تو ان کو اور بھی غرور پیدا ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو آئینہ دیکھنے ہی نہ دوں۔ اگلا شعر ہے: تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر کے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجرا ہوں گے۔ یہاں پر محبوب جو شب ہوتی ہے رات، اس سے مخاطب ہیں کہ ہم تو اس دنیا سے کل کو چلے جائیں گے، لیکن اے رات تمہارا کیا ہوگا؟ یعنی اے شب فراق، عشق کرنے والوں کے ذریعے سے ہی تیرا وجود باقی ہے، اور ہم ایسے عاشق ہیں کہ اپنے عشق کی کامیابی خواہش کے ساتھ کل کو اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر تیرے وجود کو خطرہ ہوگا، اس لیے جلد از جلد کوئی نیا عاشق تلاش کر لے۔ کیونکہ جو شب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں جو ہجر میں مطلب اپنے محبوب کے لیے تڑپتے ہیں وہی ہوتے ہیں، وہی راتوں کو جاگتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اے شب کوئی نیا، کیونکہ ہم تو خواب عدم میں یعنی موت کے منہ میں کل چلے جائیں گے، لیکن تمہارا جو ساتھ ہے وہ کون دے گا؟ اسی لیے تمہیں چاہیے کہ کوئی نیا عاشق یعنی اپنا ساتھی تلاش کر لے۔ چوتھے نمبر کا شعر ہے: نہ سہا دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم، نہ سہا دل میں تو اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم، لاکھ ناداں ہوئے کیا تجھ سے بھی ناداں ہوں گے۔ یہاں پر مومن خواہ مومن اپنے عشق کے نشے میں چور ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے ناصح، ناصح یعنی نصیحت کرنے والے، تم نصیحت کرنے سے پہلے اپنے دل میں تو سوچو کہ ہم نے عشق کر کے لاکھ نادانی اور حماقت کی، لیکن کیا ہم تجھ سے بھی زیادہ ناداں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یدی تم بھی عشق کرو گے تو تم بھی ساری نصیحت بھول جاؤ گے، کیونکہ عشق کرنے کے بعد کوئی بھی نصیحت انسان کو لگتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے نصیحت کرنے والے، تو نصیحت آسانی سے کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یدی تو عشق کرے گا تو تو بھی یہ نصیحت کرنا بھول جائے گا۔ پانچواں شعر ہے: کر کے زخمی مجھے نادم ہو یہ ممکن ہی نہیں، گر وہ ہوں گے بھی تو بے وقت پریشاں ہوں گے۔ یہاں پر
وہ اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے معشوق کی جفا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ پہ بہت سارے ظلم و ستم کرتا ہے لیکن وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ کر کے زخمی مجھے نادم، یعنی وہ شرمندہ، نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ شرمندگی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ یعنی اپنے معشوق کی جفا کے بارے میں مومن خواہ مومن کہہ رہے ہیں کہ اپنے ظلم سے مجھے زخمی کر کے احساس ندامت کریں، یہ بات ان کی ذات سے دور ہے۔ لیکن اگر ان کو اپنی اس غلطی پر شرمندگی کا احساس ہو تو پھر اس شرمندگی سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یعنی وہ یعنی پریشان ہوتے بھی ہیں میرے لیے تو وقت بے وقت ہوتے ہیں۔ 6 نمبر کا شعر ہے، ایک ہم ہیں ہوئے ایسے پشیماں کہ بس ایک وہ ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ ایک ہم ہیں ہوئے ایسے پشیماں، یعنی مومن اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے عشق کیا جس کی وجہ سے ہم آج تک بہت زیادہ پشیمان ہیں، یعنی شرمندہ ہیں کہ ہمارا یہ قدم غلط تھا، لیکن ہمارے برعکس حضرت یعنی ان کا جو محبوب ہے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو صرف محبت الفت کا ارمان اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو چاہے۔ یعنی ہم ہیں کہ بس جس دن سے ہم نے محبت کی، جس دن سے ہم نے عشق کیا ہے، ہم بس پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ ہمیشہ چاہت کے ارمان اپنے دل میں سجائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، ہم نکالیں گے سن اے موج ہوا بل تیرا، اس کی زلفوں کے اگر بال پریشاں ہوں گے۔ یہاں پر مومن خواہ مومن ہوا کو کہہ رہے ہیں کہ اے ہوا تو چل تو رہی ہے لیکن آسانی سے چل کہ ہماری محبوب جو ہے اس کے بال پریشان نہ ہوں، کہ اے ہوا اتنا تیز نہ چل کہ ان کی لٹوں میں بل پڑ جائیں، یدی تم نے ایسا کیا تو ہم تیرا بل جو ہے وہ اکڑ جو ہے ہم نکال دیں گے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ محبوب کی کالی لمبی اور خوشبودار زلفیں جب ہوا سے منتشر ہوتی ہیں تو مومن کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس تکلیف کا اظہار ہوا کو خبردار کر کے کر رہے ہیں کہ ان کی زلفیں نہ بکھریں ورنہ ہم تمہاری ساری اٹکھیلیاں بھلا دیں گے۔ اگلا شعر ہے، صبر یارب میری وحشت کا پڑے گا کہ نہیں، چارہ فرما بھی کبھی قیدی زندہ ہوں گے۔ مومن خدا سے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اے خدا میری اس دیوانگی کا کچھ اثر ان پر ڈال دے تاکہ ان کو اس تکلیف کا احساس ہو جائے، اور یہ احساس اسی وقت ہوگا جب وہ عشق کے قید خانے کے قیدی ہوں گے اور دل کے جذبات کی اہمیت سمجھ سکیں گے۔ صبر یارب میری وحشت کا پڑے گا کہ نہیں، یعنی جو میری وحشت ہے، میری دیوانگی ہے، اس کا اثر ان پہ پڑے گا کہ نہیں، چارہ فرمائے علاج کرنے والے اے پروردگار کبھی قیدی زندہ ہوں گے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ میرے عشق کے قید میں گرفتار ہوں گے، تو ان کو ایسا کر دے کہ جو میرے جو وحشت ہے، دیوانگی ہے، اس کا اثر ان پہ جھلکنے لگے۔ 9واں شعر ہے، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احساں ہوں گے۔ یہ تلمی کا شعر ہے، اس میں عیسیٰ مسیح کا جو واقعہ ہے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مومن خواہ مومن کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار قتل ہونے کے بعد محبوب کے ہاتھوں سے زندگی کی بھیک مانگنا ہماری شان کے خلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ سے چند روزہ زندگی کی منت مانگ لی جائے اور پھر ہمیشہ ان کے احسان تلے دبا رہا جائے۔ یعنی منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، یعنی یدی ہمارے محبوب کے ہاتھوں قتل بھی ہو جائیں تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کبھی بھی منت نہیں کریں گے دوبارہ زندگی کے لیے شرمندہ احساں ہوں گے، کیونکہ ہم ایسا کریں گے تو ہم ان کے احسانوں کے تلے دب جائیں گے اور ہم شرمندہ ہوں گے۔ 10واں شعر ہے، تیرے دل تفتہ کی تربت پہ عدو جھوٹا ہے، گل نہ ہوں گے شرر آتش سوزاں ہوں گے۔ یہاں پر محبوب کی سنگ دلی پر اظہار کر رہے ہیں کہ اے محبوب تیرے دل جلے عاشق کی قبر پر، جب تو یعنی عدو
پھولوں کا نذرانہ دے رہا ہے تو اس میں بھی جلانا مقصود ہے، گویا کہ وہ پھول نہیں ہیں بلکہ ہم کو مزید جلانے کے لیے اس نے پھول نما انگارے کو استعمال کیا ہے تاکہ ہم کو اور تکلیف ہو، یعنی محبوب کا دکھاوا، ان کا جو محبوب ہے وہ دکھاوا کر رہا ہے۔ 11 نمبر کا شعر ہے، غور سے دیکھتے ہیں طوف کو آہوئے حرم، کیا کہیں اس کے سگے کوچا کے قرباں ہوں گے۔ ہمارے عشق کی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ اس کی گلی کا کتا اور حرم کے ہرن ہمارے محبوب کے دیار کے طواف کرنے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس محبت پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس طریقے سے جو حرم کے ہرن ہوتے ہیں وہ طوف کرتے ہیں اور کتا جو ہوتا ہے جس گلی میں رہتا ہے وہیں چکر کاٹتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم بھی انہی کی گلی کے چاروں اور گھومتے ہیں۔ 12 نمبر کا شعر ہے، چاک پردے سے یہ گمزے ہیں تو اے پردہ نشیں، ایک میں ہی کیا سب ہی چاک گریباں ہوں گے۔ یہاں پر شاعر محبوب کے حسن و جمال اور اشاروں پر کہہ رہے ہیں کہ چاک چلمنوں سے اشارے کرتے ہو تو پھر ایک میں ہی کیا تمام لوگ تمہارے حسن اور انداز کو دیکھ کر اپنے اپنے گریبان چاک کر لیں گے، یعنی مدہوش ہو جائیں گے اور ان کو کسی طرح کی کوئی خبر یا احساس نہ ہوگا۔ آخری شعر ہے اسی غزل کا، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے۔ عشق بتاں یعنی بتوں کے عشق کرنے میں یا جو محبوب ہے ان کا اس کے عشق میں، تو مومن کہہ رہے ہیں خود ہی سے مخاطب ہیں وہ کہ اے مومن تم نے ساری زندگی عشق خدا کے بجائے عشق بتاں میں گزار دی، یعنی اپنے محبوب کے عشق میں گزار دی، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں اپنے پروردگار اوپر والے سے عشق کرنا چاہیے تھا، جو تمہارے لیے یعنی عشق بتاں میں گزار دی جو کہ تمہارے لیے نقصان کا سودا تھی، لیکن جب تم عشق بتاں میں ناکام ہوئے تو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ پر عشق خدا کی طرف توجہ کر رہے ہو، تو بھلا آخری وقت میں تمہارا یہ عمل کس کام کا ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری وقت میں کیا خاک مسلمہ ہوں گے، یعنی پوری عمر تو آپ نے بتوں کی پرستش میں گزار دی، بتوں کے عشق میں گزار دی، محبوب کے عشق میں گزار دی، اور آخر وقت میں تم چاہتے ہو کہ اپنے پروردگار سے عشق کروں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔